فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار تمامی احباب درود و سلام پڑھ لیں تاکہ برکات شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کے اس تیسرے جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے دن کی دو نسبتیں ہیں، ایک تو پہلا معرکہ معرکہ بدر آج کے دن 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں لڑا گیا۔ دوسری نسبت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے 17 رمضان المبارک کو۔ ان دو نسبتوں پہ بات انشاءاللہ العزیز اپنے مقررہ وقت کے اندر کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا ہر موضوع قرآن سے لیتا ہوں۔ آپ دعا کریں گے اللہ صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے خول سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 کا آدھا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ نے کچھ عزت داروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اگر آپ پورے دین کا مطالعہ کریں، اللہ موقع عطا کرے، پورے دین کو آپ پڑھیں کبھی، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سارا دین 3 چیزوں میں ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے جی، آپ کی۔ سارا دین بولیے 3 چیزوں میں ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ عزت، حرمت اور توقیر۔ ان لفظوں کو نہیں بھولنا۔ عزت، حرمت اور توقیر، سارے کا سارا جو دین ہے وہ ان 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جو بندہ صاحب عزت کی عزت سے ہی واقف نہیں، وہ جیسا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہوتا ہے ویسا کلمہ پڑھنے کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی جان چھوٹی ہوئی ہے روایتی موضوعات سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو وہ موضوعات سنائے جاتے ہیں، آپ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ مجھے ملے تو شکریہ ادا کریں گے۔ ایسی بات نہیں، ہم تو آپ کا تو خیر یہ اس لیے کرتے بھی نہیں ہیں، مگر آپ کو نا اس بات کا احساس بھی تو ہونا چاہیے نا سب کو کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ مالک سب کو سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بس اس کو بڑی یہ جو 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے شروع ہوئے ہیں، اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ آپ کم از کم ساری بات سن بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں۔
جس کو صاحب عزت کی خبر نہیں، اس کو کلمہ فائدہ نہیں دیتا، اس کو قرآن جیسی مقدس کتاب ہدایت نہیں دیتی۔ اللہ قرآن منوا کر، آپ کی توجہ ذرا ادھر رہے، اللہ قرآن منوا کر اپنی عزت میں اضافہ نہیں کر رہا۔ اگر کوئی قرآن نہ پڑھے تو سوچئے ذرا اس کی عزت میں کیا فرق ہے۔ جتنی کائنات اس وقت ہے، اس جیسی 10 کائناتیں اور مل جائیں اور اس کی تسبیح پڑھتی رہیں تو کیا اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ الان کما کان، جیسا تھا ویسا ہے، ویسا رہے گا۔ جس کی ذات میں تغیر تبدل نہیں، وہ اللہ ہے۔ تو سوچو اس نے قرآن کیوں دیا، نماز کیوں دی، اس نے نبی کیوں دیے، اس نے ہدایت کیوں رکھی، وجہ کیا ہے؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا، آپ سے میں بات جو کہنا چاہتا ہوں، ہم سے اگر آپ ہم سے پوچھیں تو اللہ صرف منوانا چاہتا ہے بندہ ذلیلوں کو بھی پہچان لے، عزت داروں کو بھی پہچان لے۔ سلامت رہے، خوش رہے۔ 15 رمضان المبارک کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا چونکہ یوم ولادت، آپ کا یوم ظہور گزر چکا ہے۔ آج کا دن ایسا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس دن، جو دن آپ منا رہے ہوں، جمعہ کا دن بھی آ جائے، اس دن بھی جمعہ کا دن تھا، بدر تھا، سارے موضوعات جو مل جائیں تو انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے خیرات ملتی گئی ویسے ویسے بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ایک حصہ وہ بنتا ہے جو اللہ نے دیا ہے، حضور نے پہنچا دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، جتنے بھی ہیں سارے، یہ ایک حصہ ہے۔ باقی 2 حصے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ بتانے میں گزارے کہ لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے صاحب عزت کون ہے، عزت والے کون سے ہیں اور ذلت والے کون سے ہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ذلیلوں پہ لعنت ہوتی ہے، عزت والوں پہ اس کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ یہ ہے موضوع۔ اس موضوع کی بنیاد بنا کر اسی میں سے بدر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اسی میں سے اگلے جمعۃ المبارک شہادت حضور مولا کائنات کی بھی بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آؤ اس آیت مقدسہ جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، سن لو عزت صرف اللہ کی ہے، عزت صرف اللہ کی ہے۔ والی رسول ہی، فرمایا اس کے رسول کے لیے عزت ہے۔ اب آپ تقسیم سنتے جائیے جناب، عزت اللہ کی ہے، پھر اس کے بعد کسی کی عزت ہے تو رسول کی ہے، پھر فرمایا وللمؤمنین، جو صاحبان ایمان ہیں وہ عزت والے ہیں، مومنین عزت والے ہیں۔ اب یہ بات بتا کر نا، اللہ نے یہاں تک اگر بات حاجی صاحب کہہ دیتے، اللہ پاک نے کہہ دی بات، تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایمانداری سے سر ہلا دے ذرا، بات سمجھ آ گئی ہے کہ عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔ مگر اللہ نے یہاں بات ختم نہیں کی، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، اب میں صدقے جاواں توڑے تو، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، فرمایا یہ جو بات میں نے ابھی کہی ہے نا، یہ منافقین نہیں جانتے، یہ بات بری لگتی ہے منافقوں کو۔ میں نے کہا مالک اتنا کرم کر دیا، کہا تمہیں صرف یہ نہ پتا ہو کہ عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مومنین کی ہے، تمہیں یہ بھی پتا ہو عزت پچدی کیوں نہیں، عزت اچھی کسے نہیں لگتی، وہ برداشت کسے نہیں ہوتا، وہ جسے برداشت نہ ہو، فرمایا بس میں نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، عزت جسے برداشت نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے۔
وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آؤ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، آپ کو پتہ ہے جو ہجرت کر کے گئے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ مہاجرین۔ اور جنہوں نے پناہ دی تھی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ حضور نے ایک ایک مہاجر کو لیا، ایک ایک انصاری کو لیا، انصاری کو لے کر جس کو جس کا ہم مزاج دیکھا بھائی بنا دیا، بھائی بن گئے۔ زمانہ گزر گیا، اب بھائیوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے نا، ہوتا ہے، بھائیوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، مگر اختلاف کو کفر کی حد تک منافق لے کے جاتے ہیں۔ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اب نئے نئے مسلمان تھے، کچھ دوست اور آ جائیں، میں ایک بات کروں گا سب کے سامنے تاکہ کوئی بات ادھوری نہ لے کے جائے۔ نئے نئے مسلمان تھے کئی، اب ہر ایک کا نہج جو ہوتا ہے نا وہ سینئر صحابہ والا تو نہیں ہوتا۔ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ اختلاف ہو گیا، کسی نے کہہ دیا ان کی کیا عزت تھی، یہ تو لٹے پٹے آئے تھے، ہم نے دے دی۔ انصار میں سے بھی کسی سینئر انصاری نے نہیں کہا، کسی نے کہہ دیا۔ اچھا یہ کہنا بھی کوئی جرم تو نہیں نا، بندے کہہ بھی دیتے ہیں، آپ نہیں کہا؟ ماں باپ اپنی اولاد کو کہہ دیتے ہیں ساری زندگی تواڈے واسطے رول رول کے مر گئے، تسی کی کیتا، نہیں کہتے؟ اچھا آپ کہہ دیں تو مومن رہ جاتے ہیں، وہ کہہ دیں تو بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کی بات کی ہے، مجھے نہیں پتا، میں زیادہ بات نہیں کرتا، ان کا ذکر سورہ منافقون میں ہے۔ حاجی صاحب جی میں تسی ہسیو کدے پچھلے بھی ہس پہن نہ تو گل ختم ہو جائے، گل نو سمجھو یار۔ اب میں کسی کو پہ منافقت کا فتویٰ لگاؤں تو مجھے کوئی حق ہے نہیں، میں کیوں کہہ سکتا ہوں جو زمانہ 1400 سال پہلے گزر گئے؟ نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر سورہ منافقون میں کیا ہے۔ کسی نے کہہ دیا لٹے پوٹے آئے تھے، ہم نے ان کو مکان بھی دیے، مال بھی دیا، اب مہاجرین میں تو مصطفیٰ بھی ہے اور مرتضیٰ بھی ہے۔ یار سلامت رہیں یار، واہ واہ واہ۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کوئی بات کی، کسی بات کی، بندہ کہہ بھی دیتا ہے لٹے پٹے آئے، ہم نے جگہ دے دی، یہ آج ہم پہ ذرا باتیں کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی، حضور تک بات پہنچی اللہ کے ذریعے، اللہ نے فرمایا جبریل جا مصطفیٰ سے کہہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ جس عزت کی بات بیٹھکوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، یا پھر عزت رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومن وہ ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، جو مصطفیٰ کے متعلق ایسا سوچیں وہ تو مومن ہی نہیں رہتا، فرمایا ان کے لیے عزت ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، چونکہ منافق ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا عزت کا معیار کیا ہے، عزت ہے کیا۔ اس لیے اب آپ کو یہاں بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ساری لڑائی ہے عزت کی۔ مسلح پہ کھڑے ہونے سے پہلے اگر بندے کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں نے کن عزت داروں کے راستے پہ جانا ہے اور کن ذلیلوں کے راستے سے اس کی پناہ مانگنی ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بات سمجھیں دوستو؟ آؤ، لفظ عزت کو لوگوں نے اس حد تک برباد کیا، میں منافقین کی بات کر رہا ہوں، اس حد تک برباد کیا کہ لوگوں نے عزت کا لفظ بولا ہے فرعون کے لیے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ لوگوں نے عزت کا لفظ، آپ کہیں فاروقی صاحب آپ کے پاس اس کا کوئی حوالہ ہے؟ آئیے جی اس کے حوالے کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ الشعراء میں اس کو بیان کیا ہے، آیت نمبر ہے 44، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ،
وہ سارے جادوگر آ گئے نا فرعون کے، انہوں نے رسیاں پھینکی زمین پر، وہ سارے سانپ بن گئے۔ فرعون کے جادوگر نہیں آتے تھے، وہ سانپ سپولے پھینکتے تھے، پھر اژدہا تو بعد میں نکلا تھا نا۔ عصا نہیں پیا، یہ جو عصا نہیں پڑا، موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا نا، جب سب نے پھینک دیے تو موسیٰ نے سر اٹھایا، فرمایا جو ہاتھ میں ہے اسی کو پھینک دے۔ وہ سوٹا سٹیا نا، تو وہ جا کے اس نے پھر کیا کیا، جاتے ہی سب کو کھا گیا۔ میں نے کہا ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آیا، لکڑی سانپ کھاتی نہیں، مگر سانپ کے روپ پہ آ جائے تو کھا بھی جاتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو جملہ واپس کر دے، کسی اور جگہ پہ جا کے دے دیں گے۔ یہ کیسا نبی ہے؟ بشر ہے تو شادیاں کرتا ہے نا، بشر ہے تو کھانا بھی کھاتا ہے نا، اگر بشر ہے تو ہم جیسا ہے۔ میں نے کہا کدے بوتھی ویکھی ہے شیشے جا کے؟ کبھی اپنا منہ دیکھا ہے کبھی شیشے میں؟ تو بشر ہے، وہ خیر البشر ہے، کہ ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ کہتے پھر فاروقی صاحب شادیاں کیوں کی، کھانا کیوں کیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ بشر کے لباس میں آئے گا تو کھانا بھی کھائے گا، شادیاں بھی کرے گا، لڑائی بھی کرے گا، صلح بھی کرے گا۔ میں کیا بات کہہ گیا ہوں نہیں سمجھ آئی، نہ لڑائی کی سمجھ آئی نہ صلح کی سمجھ آئی۔ جب بشر کے لبادے میں آئے گا، جیسے لکڑی سانپ کھاتی نہیں مگر سانپ کے لبادے میں آ گئی تو کھا گئی سب کچھ۔ بات سمجھیں؟ سارے جادوگر اکٹھے ہو کے نا، وہ اپنی رسیاں پھینکتے تھے، لاٹیاں، وہ سانپ دکھائی دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ قرآن کہتا ہے، یہ 44 نمبر آیت ہے سورۃ الشعراء کی، وقالو، اور کہتے تھے، بعزت فرعون، ہم تو فرعون کی عزت کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ کس کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ تب بھی تھے جو فرعون کی عزت کی بات کرتے تھے۔ میں نو پتا ہے دو تین تو علاوہ نہیں بولنا کسی نے۔ جب گھٹی ہی اندر ایسی ہو، آپ کو خبر ہی نہیں میری جان، اللہ نے دو عزتیں ایک دل میں جمع نہیں کرتا۔ فرعون کی عزت آ جائے تو موسیٰ کی عزت نکل جاتی ہے، موسیٰ کی عزت آ جائے تو فرعون کی عزت نکل جاتی ہے۔ دو عزتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہ کھچڑی نہ پکایا کریں کہ سب ایک جیسے ہو گئے، نہیں ہوتے ایک جیسے۔ کسی کو برا لگتا ہے 1000 بار لگے، ہم یہاں اچھا لگنے یا برا لگوانے کے لیے نہیں آتے، قرآن پڑھنے سنانے کے لیے حاضر ہوتے۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہو تو ہمیں بتا دے۔ اللہ نے پہلے دن سے تجھے کہا ہے کردار موسوی کے ساتھ مل جا، کردار فرعونی سے دور ہو جا۔ ایک طرف نمرود ہے، ایک طرف خلیل ہے، تو کس طرف جائے گا؟ خلیل کی طرف۔ ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف فرعون ہے، تو کس طرف جائے گا؟ جس طرف موسیٰ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے۔ اگر اسی اصول کے مطابق بھی اگر بات کرتے رہو تو اللہ نے کہا، اچھا وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب ہوں گے، وہ کہتے تھے۔ اچھا آؤ، یہاں تک اگر آپ بات سمجھ گئے ہوں تو ایک بات میں کھلے دل کے ساتھ کہہ دوں، اور اتنا کھل کے کہہ دوں جتنا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ فیصلہ ہو گیا کہ اگر دل میں اللہ کی عزت لانی ہو تو پھر شیطان کی عزت کو دل سے نکالنا ہوگا۔ ہمت کر کے بولیے گا ذرا، اگر ابراہیم کی عزت دل میں لانی ہو تو نمرود کی عزت کو دل سے نکالنا ہوگا۔ ترتیب دیکھتے جائیں، جہاں خاموشی ہوگی میں پہلے بتا دوں آپ کہاں خاموش ہوں گے؟ یہاں تک تو آپ سارے بولیں گے جناب۔ جہاں موسیٰ کی عزت رکھنی ہو وہاں فرعون کی عزت کو دل سے، بولنا ذرا سارے، نکالنا پڑے گا۔ جہاں مصطفیٰ کی عزت ہو وہاں مصطفیٰ کے دشمنوں کی عزت کو، تو جہاں مرتضیٰ کی عزت کو رکھنا ہو
وہاں مرتضیٰ کے دشمنوں کی عزت اگر دل میں ہوگی تو اللہ کی عزت کی قسم دونوں عزتوں میں ایک عزت رہے گی دل میں، یا مرتضیٰ کی رکھ لو یا مرتضیٰ کے دشمنوں کی رکھ لو۔ فاروقی اسی لیے لوگوں کو برا لگتا ہے، ہم اسی لیے برے لگتے ہیں میری جان۔ آپ کو ایک جملے میں بات ختم کروں کہ جس کے دل میں آئے، آپ کے اشارے پہ قربان جاؤں میں اللہ کی قسم، اصل میں جس کا لفظ 2 بار کہتا تو سمجھ میں نہ آتا، یہ تیسری بار کہا ہے تو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا دیکھ لیں، نہیں تو سمجھ لیں، جس کے دل میں نہیں، جس کے دل میں رسول کے خاندان کی عزت نہیں نہ آئی، ہمارے دل میں اس کی عزت نہیں آئی، بات ختم ہے۔ 100 گز دا رسا سرے تے گنڈ، کوئی آج سمجھ لے کوئی 20 سال بعد سمجھ لے۔ آپ تو کیا، دنیا نے پیسے نچھاور کیے، ہم نے ایمان نہیں بیچا۔ دنیا آج دباؤ ڈلوا رہی ہے ہم پر، ہم ساری زندگی دنیا کے رشتے چھوڑ سکتے ہیں، رسول کے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فاروقی اپنی اولاد چھوڑ سکتا ہے، اپنے ماں باپ چھوڑ سکتا ہے، اپنے بہن بھائی چھوڑ سکتا ہے، دنیا کا ہر رشتہ چھوڑ سکتا ہے، حضور کے دشمنوں کو اپنا نہیں بنایا جا سکتا۔ نہ کل بنایا ہے، نہ آج بنائیں گے، نہ قیامت تک کوئی ہمارا ہو سکتا ہے۔ جو ہمارا بننا چاہتا ہے، مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ کوئی سرکار کی دہلیز پہ کھڑا ہو جائے، ہم اس کی دہلیز پہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ ہماری ذاتی طور پہ کسی کے ساتھ نہ دشمنی ہے نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے۔ میں کچھ دن پہلے آیا تھا، 2 مہینے 3 ہو گئے 4، ہارون آباد میں ایک جگہ پہ، وہ میں خیال بچہ آج کوئی نہیں ہے، مال لینے کے لیے شاید گیا ہے ہارون آباد، پچھلے جمعے ملا تھا مجھے۔ کچھ ویسے ملنگ جے ہے، کچھ ہارون آباد بھی تھے، ادھا کوفہ ہے نا۔ ہاں، وہ روتا روتا فروکی صاحب، وہ میں کہا کی ہو گیا تینوں؟ میرا بھی پارا ہائی تھا اس دن، پتہ نہیں کتھوں لڑ کے آئے سن، کتھوں تسی بھی سمجھ گئے ہو کتھوں لڑ کے آیا جا سکتا، پتہ نہیں کیا بات۔ فروکی صاحب میری بے عزتی کر دی، میں فلاں پڑھنے لگا تو مجھے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ نہ پڑھو، میری بے عزتی کر دی۔ میں نے کہا ظالم تیری عزت ہے کیا؟ کون سی عزت ہے تیری؟ بتا، کس نے عزت دی ہے؟ میں پچھلے دنوں جو معاملات بنے تھے، میں آج راستے میں، میرا بھائی یہ دوست سارے میرے ساتھ آئے، میں ان کو راستے میں بتا رہا تھا، یہ پچھلے دنوں جب یہ سال پہلے وہ خبیث جلالی والا جب مسئلہ بنا تھا، سیدہ کائنات والا، وہ جب مسئلہ بنا تھا تو جس طرف ہم تھے، ہمارے مخالفین میں سے خطاب سے پہلے بندے نے کھڑے ہو کہہ دیا، فاروقی صاحب تسی کوئی عالم ہو؟ آپ کے باپ نے فلاں فتویٰ دیا ہے، آپ بھی فلاں سائڈ پہ تھے۔ میں کہا فلاں نہ کر، سیدھی سیدھی گل کر۔ آپ میں ہمت نہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں، ہم کل بھی سیدہ کائنات کے چوکھٹ کے بھکاری تھے، ہم آج بھی سیدہ کائنات کے چوکھٹ کے بھکاری ہیں۔ زبان بند رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارا موقف ڈاما ڈول ہے، موقف ہمارا بالکل واضح ہے۔ ہم صحابہ کی شان میں رتی برابر بھی نہ بکواس کرتے ہیں نہ سننا پسند کرتے ہیں، مگر اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ ہم حضور کی آل کو ایسے خلط مت کھچڑی پکا دیں گے ایسے۔ موقف ہمارا وہ ہے جو سیدہ کائنات کا ہے، موقف وہ ہے۔ اس نے کہا جی خطاب سے پہلے فاروقی صاحب آپ نا اس کا پہلے ہمیں کلیئر کریں پھر۔ میں کہا اوقات دیکھو، سادات کا رولا تھا، میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گئی ساری۔ مجھے بعد میں کہنے لگے سید زادی نے اندر سے وہ پیغام بھجوایا، میں معافی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہ میری موت ہے، آپ معافی کہیں، ہم معافی، آپ کی بے عزتی ہوئی۔ میں نے کہا بی بی اللہ کی قسم ہماری عزت تھی ہی نہیں، ہماری عزت کہاں تھی؟ یہ بیٹھے ہیں سارے دوست، یہ سارے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ یہ کوئی 500 سال پرانا تعلق نہیں ہے،
یہ کل کی باتیں، کل تک کوئی نام لینا نہیں جانتا تھا ہمارا، آج کچھ نام کے ساتھ کانپتے ہیں اور کچھ آج بڑی محبت کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ اس ساری عزت کی وجہ تو حضور کا خاندان نہیں تو اور کیا ہے، ایک نسبت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر یہ نسبت کا ہی سودا کر بیٹھے تو پھر دوستیاں اور رشتہ داریاں کس بات کی؟ لہٰذا سیدھی سی بات ہے، ہماری عزت کوئی نہیں۔ اللہ نے بدر کے میدان کو بھی جب بیان کیا نا تو اللہ نے لفظ بولا ہے سورہ آل عمران میں، بدر کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا ہم نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی، بدر کے میدان میں ہم نے تمہاری مدد کی۔ آپ کو نہیں پتا لفظی ترجمہ کر کے کئی اپنا ایمان خراب کر بیٹھے۔ انہوں نے جواباً پتہ کیا لکھا، حالانکہ تم ذلیل تھے۔ اللہ نے لفظ تو اذلہ کا بولا ہے، اذلہ کا معنی ذلیل بنتا ہے، لفظ ذلیل بنتا ہے، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا بھی آپ تو کم از کم صحابہ کی عزت کی بات کرنے والے لوگ تھے، آپ تو کم از کم نہ کرتے ایسی بات۔ اس زمانے میں جو پہلا قلم اٹھا تھا وہ مولانا احمد رضا خان کا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ بات سمجھیں، آپ کو ہزار اختلاف ہو کسی بات کے اوپر، سچی بات جو کہہ دینی چاہیے وہ یہی ہے۔ اس دور میں جو ادب کی پہلی بات کی وہ مولانا احمد رضا خان نے کی۔ بات سمجھتے ہیں؟ مگر اس کے بعد جو آج کے موضوع کے ساتھ بات جوڑ رہا ہوں، اللہ نے یہی بات سمجھانی چاہیے۔ فرمایا بدر کے میدان میں تم آئے تھے، تعداد تھی تمہاری 313۔ کتنی؟ 313 تمہاری تعداد تھی۔ اچھا تعداد صرف 313 نہیں تھی، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 950 فوجی تھے، 100 گھوڑے 170 اونٹ، مسلمانوں کے 14 شہید، کفار کے 70 مقتول اور 70 گرفتار۔ یہ سارا نتیجہ تھا۔ وہاں ہوا کیا تھا؟ آپ محسوس نہ ایسے کر لیں میں آپ کا ساتھی ہوں۔ ابو سفیان کو لے کے جا رہا تھا 1000 اونٹوں کا مال تجارت لے کر، پہلے دن سے تھے تیز دا ہی لفظ کہہ لینے قتل بھی نہ ہو یہ تو گل بھی سمجھ آ جائے، تھے تیز پہلے دن سے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم نے ساری زندگی ڈکیٹیوں کے علاوہ کیا کچھ نہیں۔ اس نے مکہ والوں سے کہا میری آ کے خبر لو، مجھے تو مدینہ والے ہجرت کر کے جو گئے ہیں نا یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ مکہ والوں ایک فوج نکل آئی وہاں بن کے اس کے تحفظ کے لیے۔ اب مسلمانوں کے لیے 2 فوجیں تھیں، ایک تھا 1000 والا قافلہ، ایک تھا جو مکہ سے آ رہا تھا۔ حضور شیخ الاسلام نے بڑا ایک جملہ یہاں خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ سب کی سمجھ میں آ گیا تو سارا موضوع ایسے آسانی سے چلا جائے گا نا اندر، جیسے آپ مکھن نہیں کھاتے بس منہ میں رکھا تو نگل لیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کی شان یہ ہے کہ آج کا غوث بھی کسی صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ منہ ہلائیں تھوڑا سا، یہ مقام ان کے کردار کی وجہ سے نہیں، یہ مقام مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ مگر اس مقام کے باوجود بھی جب صحابہ کو سمجھنا ہو تو صحابہ کو بطور بشر دیکھا کرو۔ بیٹا بیٹھ جاؤ نیچے، بطور بشر دیکھا کرو۔ بشر کے دل میں، بشر کے سینے میں دل بھی ہے، دل میں خیال بھی آتے ہیں۔ ایک حصہ بن گیا اس فوج میں سے جس نے کہا تجارت والا مال اس پہ حملہ کر کے وہ لے لو۔ اس سے زیادہ محتاط انداز میں کوئی نہیں سنائے گا آپ کو۔ افراط و تفرید کا لوگ شکار ہوتے ہیں، یا کہیں گے مال لٹن لگ پے تو صحابہ کے منکر، یا پھر ان کے اتنے زیادہ بات کی تو سارا کچھ خلط ملط ہو گیا۔ آپ بیٹے ساری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، ایک گروہ کا، ایک حصے کا دل یہ تھا کہ جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے،
چونکہ بڑے دیر ہو گئی ہے، کھلا مال بھی نہیں آیا، 1000 اونٹوں کا قافلہ ہے، اسی پہ حملہ کرے، اسی کو ساتھ لے چلے، سال دیاں روٹیاں پوریاں۔ آدھے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ اے جڑے اج اڑکے آ رہے ہیں نا، تانوں تے اڑکے دا پتہ ہی نہیں۔ نہیں ہن میں اڑکا کیڑی گرامر چوں کڈ کے لے آواں بلا؟ اے جڑے اج آ رہے ہیں نا، انہاں نے کل تک ستایا بڑا ہے، اج انہاں نوں پی کے رکھ دیو۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا بھی یہی خیال تھا کہ مال تو آ ہی جائے گا، ان سے نمٹ لیں، مگر آدھے صحابہ کا اختلاف تھا، وہ کہتے تھے نہیں یہ لے لیں، مضبوط ہو جائیں، پھر کبھی لڑیں گے، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم ہیں نا اوپر عزت دینے والے، عزت تو رسول کے ساتھ ہے۔ پھر وہاں سے کوئی گیا نہیں، پھر کوئی وہاں سے گیا نہیں، وہیں کھڑے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، ہم نے مدد کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل آ گیا ہے، فوج ساتھ لایا ہے، بس تم اشارہ کرتے رہنا، باقی کام وہ کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار چلاتے، اشارہ بعد میں کرتے تھے، گردن پہلے کٹتی تھی۔ اللہ نے بدر کے میدان میں جو عزت دی وہ اس وجہ سے دی کہ سارے صاحب عزت کے ساتھ رہے۔ بات سمجھیں؟ اچھا، مال غنیمت آ گیا، دونوں چیزیں ضائع نہیں ہوئی، وہ بھی مارے گئے، جو 1000 اونٹوں والا تھا وہ سارا مال و متاع بھی آ گیا، سارا کچھ معاملات سارے ہاتھ آ گئے۔ اب سوال کیا مال غنیمت کا، آپ کہیں فاروقی صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ بات قرآن میں نہ ہو، اللہ نے سورہ انفال کا جو آغاز کیا ہے نا وہ یہیں سے کیا ہے، یسالونک عن الانفال۔ محبوب یہ کیا سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر مال کی ضرورت ہی نہیں تو یہ سوال کیوں ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں مال غنیمت کس کا ہے؟ محبوب آپ کہہ دیں، قل، آپ محبوب کہہ دیں الانفال للہ والرسول، صرف عزت اللہ رسول کی نہیں، یہ مال بھی یا اللہ کا ہے یا رسول کا ہے۔ ہائے ہائے، مال غنیمت ہو تو پھر بھی اللہ رسول کا ہے، اور مال فے ہو، غنیمت میں، مال غنیمت میں اور مال فے میں فرق ہوتا ہے۔ لڑائی کے نتیجے میں کافر چھوڑ کے بھاگ جائے تو مال غنیمت ہے، اپنے ہتھا نہ لا کے پیش کرے تو مال فے ہے۔ یہاں کہا یسالونک عن الانفال، محبوب یہ کیا سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ تو سن لو، تقسیم تمہاری نہیں چلے گی، تقسیم بھی مصطفیٰ کی، مال بھی مصطفیٰ کا۔ ایک اور جگہ پہ کہا جہاں مال فے کا ذکر آیا ہے کہ مال فے بھی یا اللہ کا ہے یا اس کے رسول کا ہے، جس کو جتنا چاہیں نواز دے، یہ میرے حبیب کی بات، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری عزت کی لڑائی تھی، جو ساتھ رہ گیا وہ صاحب عزت ہو گیا، اور جو نہیں ہوا، اب دیکھیے ابو جہل کو کس نے مارا تھا؟ وہ کوئی بہت بڑے بڑے کوئی پہلوان تھے؟ نہیں، صاحبان عزت کے ساتھ مل گئے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ڈھونڈ کے مارا۔ کسی سے پوچھتے وہ لانتی کتھے ہے، وہ ظالم کہاں ہے؟ کہ خیر ہے، کہ نہیں اس کے ساتھ کوئی پرانا ادھار ہے باقی ہمارا۔ ڈھونڈ کے جو بچوں کے ہاتھ سے مر گیا، اب مجھے بتاؤ کتنا بڑا سردار ہوگا۔ مالک نے کہا نتیجے ہمارے ہاتھ میں ہیں، تم صرف استقامت کے ساتھ کھڑے رہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں عقیدت کے ساتھ نہیں کہہ رہا، ہم جب دھرنے کے ساتھی جو ہمارے ہیں نا، جو منہاج القرآن کے نہیں لوگ، ویسے ہماری دعوت پہ گئے تھے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے دھرنے کے دنوں میں بھی یہ لفظ کہا تھا، ہمارا کام ہے کھڑے ہو جانا، نتیجے کرامتوں سے نہیں آتے۔ چپ ہو گئے ہو؟ آپ کو جو دین دیا گیا ہے وہ ہے کرامتوں والا،
یہاں بدر میں اگر کرامت تھی، معجزہ تھا، تو احد میں کیا تھا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ اچھا اگر کرامت سے انقلاب آتا ہے تو کربلا کے میدان میں مولا حسین نے کیوں نہیں دکھائی کرامت؟ جن کے گھر کی کنیز کا نام کرامت ہے، لونڈی ہے مولا حسین کے گھر کی ساری کرامتیں، کیونکہ کرامتیں منسوب ہیں ولایت کے ساتھ، ولایت تو ہے ہی اسی گھر کی، مگر اس کے باوجود استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ استقامت تھی، کیونکہ الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت سے بھی بڑی شے کا نام ہے استقامت۔ جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ خیبر میں کیا تھا؟ خیبر میں بھی یہی تھا کہ 39 راتیں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ اللہ نے 39 راتوں کے بعد 40ویں رات میں علی کی صورت میں اللہ نے جو فتح عطا کی، اس سے پیچھے بھی استقامت تھی، استقامت صحابہ کی تھی، فتح مولا کائنات کے ہاتھوں پہ آ گئی۔ ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتے میری جان، لہٰذا اس بات کو ہی تو سمجھنا ہے کہ عزت ہے کس کے لیے اور ذلت کس کے لیے ہے، اور عزت کو قبول کیسے کرنا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الفتح کی آیات نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے بیان کیا ہے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ کس لیے؟ لتوں میں دوں، تاکہ لوگ ایمان لے آئیں۔ کس پر؟ باللہ، اللہ پر، ورسول ہی، اس کے رسول پر، وتعزروہ، اور محبوب تیرا ساتھ دیں۔ جی میری جان تھوڑا بولو ذرا، تیرا ساتھ دے، تیرے ساتھ رہے، تیرے قدموں میں بیٹھے رہیں، اور جب یہ ہو جائے تو پھر وتوقروہ، حد سے بڑھ کر محبوب کی عزت کریں، حد سے بڑھ کر، حد سے بڑھ کر۔ فاروقی صاحب آپ اتنا مانتے ہیں کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں مصطفیٰ کے ادب کی حد تو بتا کیا ہے، حد بتا، تو حد دکھا، ہم حد کے اندر مان لیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کوئی ہم سے پوچھے کہ مصطفیٰ کے ادب کی حد کیا ہے، تو فرمایا جہاں سارے حدیں ٹوٹ جائے وہاں سے مصطفیٰ کے ادب کی حد شروع ہوتی ہے، سیدھی سی بات۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حد سے زیادہ عزت کرے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کرے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اگر صاحب ایمان بننا ہے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، پھر مصطفیٰ کی عزت کرو، وہ بھی حد سے زیادہ۔ موضوع سمجھ میں آ رہا ہے؟ عزت حد سے زیادہ، وَتُوَقِّرُوهُ، ساتھ بھی دو، عزت بھی کرو حد سے زیادہ۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری صبح کی تسبیح بھی قبول ہے، تمہاری شام کی تسبیح بھی قبول ہے۔ اور جو رسول کی عزت کی بات نہ کر سکے، عزت رسول کی بات نہ کر سکے، ہاں اس جگہ پہ ایک اور ذرا تسلی کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے آپ کو پانی کا تو ساتھ میں دعوت نہیں دی جا سکتی، اسی بات سے سینہ آپ کا ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق مانتا ہے۔ مصیبت آ جائے نا، مصیبت، اور سارے مل جائیں آپس میں، تو معاشرے میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ معاشرے میں وکیل رہتا ہو تو وہ کہے گا جناب میری کہاں ضرورت ہے، میں حاضر ہوں۔ اب وکیل کو آپ کہیں چل آ کے کھڑا کٹ، نہیں کٹے گا، کیوں؟ جو اس کا کام ہے اس سے وہ لے۔ ڈاکٹر ہو، اس کے ذمے کیا لگائیں گے؟ اسے کہیں گے جو یہاں اس معاشرے میں غریب ہے، جو کمزور ہے، اس کا علاج کر دے۔ اچھا معاشرہ کیسے بنائیں گے؟ ہر بندہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق جو اس کا کام ہے اس کے مطابق مانتا ہے۔ وزیر اعظم کا سٹیٹس اور ہے، وزراء کا اور ہے، عوام الناس کا اور ہے۔ عزت رسول کے لیے جو بھی سڑک پہ نکلے وہ غلط نہیں۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے میرے چاند، مگر آنے والوں کے، اس کے عوام الناس کے آپ مزاج پہ، ان کے سوچ پہ آپ شک نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی آیا ہے اس کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے۔ آپ کے ہاں اچھا طریقہ ہے، آپ اچھے طریقے سے احتجاج کر لیں۔ میں کس سے بات کروں؟
بھئی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاموشی تو کوئی علاج بھی نہیں۔ فرانس نے اگر حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے بدتمیزی کی ہے اور سرکاری سطح پہ کی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سڑکوں پہ آ کر مولوی دنگا فساد کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ غلط ہے۔ آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کے مطابق احتجاج کریں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ تو بالکل چپ کر گئے۔ چپ کرنا تو کسی مسئلے کا حل نہیں۔ کل کو سرکار دیکھ کے چپ کر گئے تو کیا کرو گے؟ مسئلہ تو عزت رسول کا ہے، مسئلہ تو حرمت رسول کا ہے، مسئلہ تو رسول کے عزت کا، توقیر کا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو تم نے بنایا ہے تم نے اپنی گندی شکلیں بنائی ہیں، مصطفیٰ کا خاکہ نہیں بن سکتا، کیونکہ خاکے خاکیوں کے بنتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کو نہیں سمجھ آ سکا کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ ظالمو تم تو ازل سے بے ایمان ہو، تمہیں کیا پتا مصطفیٰ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا ہے، آپ احتجاج کے ساتھ مجھے بھی احتجاج کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے۔ احتجاج پہ اختلاف کرنے والا تو کافر ہو جائے گا۔ جو نکلا ہے وہ عزت رسول کے لیے نکلا ہے۔ ہاں، ہم جب نکلتے ہیں تو امن کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی دوسرا گیا ہے وہ امن کے ساتھ نہیں گیا، کوئی دوسرا گھس آیا ہے، جیسا بھی ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، تم پڑھے لکھے ہو تو پڑھے لکھوں کی طرح احتجاج کرو صحیح، مگر کرو تو صحیح۔ تم تو عدالتوں میں بھی اگر کرو تو یہاں کالی پٹیاں باندھ لیتے ہو، تم نے ایک دن بھی کالی پٹی باندھی ہو تو بتاؤ۔ احتجاج کے جو طریقے دنیا میں رائج ہیں، جس طریقے سے بھی کرو، احتجاج کرنا تمہارا زندگی کا باعث بنتا ہے۔ کم از کم یہاں بیٹھ کے کہہ دو کہ جو انہوں نے کیا ہے ان پہ لعنت ہے اللہ اس کے رسول۔ مگر اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں، طریقہ کار کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ ساری بات کو رد نہیں کر سکتے۔ عزت رسول کی بات ہے، عزت رسول کے لیے کل بھی نکلنا پڑے گا، آج بھی نکلنا پڑے گا۔ نہیں نکلو گے تو عزتیں سلامت رہیں گی نہیں، کیونکہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں اور مشروط ہیں مصطفیٰ کی عزت کے ساتھ۔ اللہ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں بھی یہی کہا ہے، فرمایا ذالکا، بات یہ ہے، ذالکا کا معنی کیا ہے؟ آپ نہیں کہتے گل سنو کاکا گل سن، گل یہ ہے، گل اے دا عربی بن دی ہے ذالکا۔ فرمایا ذالکا، بات یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرتا ہے کس کی؟ حرمات اللہ، اللہ جن کو عزت دے دے۔ موضوع کیا سنتے ہیں یار آپ؟ جن کو اللہ عزت دے دے، جب آپ اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کے نزدیک وہی بندہ خیر پہ ہوتا ہے جس کو اللہ عزت دے دے۔ اللہ جس کو عزت دے دے بندہ اس کی عزت شروع کر دے۔ آئیے 5ویں جگہ سے قرآن پاک پڑھنے لگا ہوں، یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ جس کو عزت دے دے اس کو کبھی اس کی بے قدری نہ کرنا۔ اے ایمان والو، کبھی بے حرمتی نہ کرنا اللہ کی نشانیوں کی، شعائر اللہ جس کو اللہ عزت دے دے۔ مالک کس کس کی؟ فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، حرمت والے مہینے کی۔ اب میں کیا کروں، میرے اپنے دوست ناراض ہو جاتے ہیں میرے ساتھ، میں یہاں سے بات گول کر جاؤں، آپ اگر اجازت دیں تو بات چھپا جاؤں نا، یا میں بات کر جاؤں؟ اگر بات کر جاتا ہوں تو لوگوں کو بری لگتی ہے۔ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، حرمت والے مہینے کی، یہاں تک میں نے آج سنا دی ہے، 8 دن تیرے پاس ہیں، جا علماء سے پوچھ کے آ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، نام لو۔ رجب تو حرمت والا نہیں، مرجب ہے وہ، لکھتے ہو تو کیا لکھتے ہو؟ رجب المرجب۔ شعبان المعظم، رمضان المبارک، ایک مہینہ ہے جس کے ساتھ حرمت کا لفظ لگتا ہے، محرم الحرام۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے تھوڑا ہاتھ ہلاؤ ذرا سمجھ آ جائے۔ حرمت والا مہینہ ہے
ماہ محرم سارے ہی حرمت والے ہیں میری جان، آپ سارے عزت والے بیٹھے ہو، سارے ہی حرمت والے ہیں. کوئی کہے رجب ہے فاروقی پہلے دن سے مانتا ہے، کوئی کہے شعبان میں مانتا ہوں، کوئی کہے رمضان میں مانتا ہوں، مگر محرم کو تو بھی مان. اب محرم کی بے حرمتی کیا ہے؟ روزے تو ہیں نہیں کہ کوئی توڑے گا. کہ میں دساں محرم کی بے حرمتی کیا ہے؟ ہر بندہ ہی پانی پلاتا ہے، ہر بندہ ہی سردیوں میں آ جائے تو چائے پلاتا ہے، ٹھوٹیاں پردے نے، کھیر پیالوں میں. میں نے کہا مالک بے حرمتی کہاں ہے؟ کہا کوئی بیٹھا کہہ رہا ہے محرم میں بھی شادیاں کر لیا کرو. اس ظالم سے پوچھ، تو نے ساری زندگی سنتوں پر اجتماع کروا کے تو نے سنتوں کی بے قدری کی ہے، تجھے ساری سنتوں کا پتا ہے، تجھے اس سنت کا نہیں پتا کہ محرم میں مصطفیٰ روتے بھی رہے؟ یا تو صرف مصطفیٰ کی خوشیوں کا ساتھی ہے، غم کا ساتھی نہیں مصطفیٰ کا؟ اس بات سے کوئی ناراض ہوتا ہے 1000 بار ہوتا پھرے. ہم ایسے ظالم کو نہ کل مانتے تھے، نہ آج مانتے ہیں، نہ قیامت تک تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے لوگ ہماری صفوں میں کل بھی ایک کلنک تھے. ایسے جاہلوں کو صفوں سے نہ نکالا، یہ آنے والی نسلوں کا ایمان خراب کریں گے. اللہ نے فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور حرمت والے مہینے کی. آگے ذرا سننا، وَلَلْحَادِيَ، فرمایا یہ جو تم حرم کعبہ کو بھیجتے ہو نا نظر والا جانور، ایک ہے اللہ، ایک ہے اس کا گھر، ایک ہے اس کے گھر کی نظر، خیال ہی کہیں اور ہے. ایک ہے اللہ، ایک ہے اس کا گھر، ایک ہے اس گھر کی عزت. آپ نے کوئی جانور کہا یہ بیت اللہ کی نظر ہے، فرمایا اس کی بھی قدر کرو. کہاں بیٹھے ہو یار؟ کیوں؟ مالک ہم انسان ہے، یہ جانور ہے. علامہ مدثر صاحب، یہ جانور ہے، ہم انسان ہیں. مالک انسانوں سے عزت کروا رہا ہے جانوروں کی. کہ میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں جانور کون کہتا ہے، میری نسبت کا حیا کون کرتا ہے؟ وَلَلْحَادِيَ، جو ہدیہ کرو بیت اللہ کی طرف اس کو بھی کرو. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب مسلک دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے لکھا ہے حاجیوں کے سامان کی بھی عزت کرو. حاجیوں کے بیگ کو پھینکنا نہیں، ایئرپورٹ والوں عزت سے رکھنا ہے. کیوں؟ یہ عزت والے کے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں. وَلَلْحَادِيَ وَلَلْقَلَائِدَ، جن جانوروں کے گلوں میں تم قربانی کا پٹا ڈال دو. اب بکرے چھترے پھرتے ہیں نا شہروں میں، روزانہ کھاتے ہو، مار دے رہو جتیاں تے مار دے رہو لتر. تینوں گولا پوے کہہ لو کوئی بات نہیں، مگر جس کے گلے میں تم نے پٹا ڈال دیا یہ قربانی کا ہے، اسے آگے سے کھینچ نہیں سکتے. ظالم تیرا رہا ہی نہیں، اس کا ہو گیا ہے. یہ اس کے گلے میں پٹا آ گیا ہے اس کی نسبت کا. جانور کے گلے میں اس کی نسبت کا پٹا آ جائے وہ قابل عزت ہو جاتا ہے. ہمارے گلوں میں سیدہ کی غلامی کا ازل سے خاندانی پٹا ہے، ہم عزت والے کیسے نہ ہوں. وَلَلْعَامِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، یہ سب کچھ گنوا کے کہا ان کی بھی عزت کرو، اس لیے کہ ان کی عزت کرتے جاؤ گے اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کرتا جائے گا. آئیے ایک آیت اور سن کے اس پہ پھر بات کو ختم کر دیں گے. سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر ہے 53 ایک عزت والے گھر کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو. عزت والا گھر ہے، چپ کر گئے ہو میری جان؟
ہاں، ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے مجھ سے، میں اس کا جواب میں نے کہا جمعے میں کہہ دوں گا. وہ یہاں ہے تو سن لے، نہیں ہے تو میرے چینل پہ سن لے گا. مولا کائنات ہیں امیر المومنین. بولو، آپ سارے بولو. حضرت علی کیا ہیں؟ حضرت عائشہ ہیں ام المومنین. حضرت عائشہ مولا کائنات کی بھی ماں ہیں. جنگوں میں اور غلط فہمیوں میں فرق ہوتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں آپ سارے میرے بچے، سارے میرے بھائی، حضرت عائشہ صدیقہ اول تو مولا کائنات کے ساتھ جنگ لڑی نہیں. جنگ ہوئی نہیں، راستے سے واپس آ گئی ہیں. اور اگر ہو بھی جاتی تو ماں پہ اصول نہیں لاگو ہوتا. مجھے پتا ہے نہیں بولیں گے آپ، ہر بندے کو بولنا نصیب نہیں ہوتا. ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں. رسول کا جوڑا، تمہارا جوڑا اگر عرشوں پہ بنتا تو شادی کارڈاں تے لکھوایا جوڑے آسمانوں پہ بنتے. میں کہا تو ویکھے نے، وہ کوئی اور جوڑے ہیں جو آسمانوں پہ بنتے، تمہارے نہیں. توڑے نائی تے میراسی بنا دے رہے ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. میں نے کہا جن کے بنے ہیں ان کی عزت کر. کس کے جوڑے بنتے ہیں آسمانوں پر؟ بس یاد رکھنا، یا مصطفیٰ کا بنا ہے یا مرتضیٰ کا بنا ہے. اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا مصطفیٰ کو میرا سلام کہے، اور مصطفیٰ سے کہے تیری بیٹی کا نکاح اللہ نے عرش پہ کر دیا ہے علی کے ساتھ. اب بتا، رسول کی بیٹی کا نکاح تو اللہ خود کروائے، تو رسول کا اپنا نکاح، رسول کا اپنا جوڑا کسی ایسی عورت کو بنا دے جس کے کردار پہ شک کیا جا سکتا ہو. اللہ کا واسطہ ہے، تھوڑا درمیان میں سے سمجھنے کی کوشش کرو. افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہو. ادھر جاہل ذاکر ہیں، ادھر جاہل مولوی ہیں جو دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہے. ایک بات بتاؤ، ماں اپنے بچے کو زہر بھی کھلا دے تو بچے پہ کیا فرض بنتا ہے؟ ماں کو قتل کر دے، سر ہلا دے. اتنے مفتی تو آپ بھی ہیں. امیر المومنین ہے مولا کائنات، مگر یاد رکھو میں مولا کائنات کے قدموں پہ کائنات کو وارنے والا بندہ ہوں. مگر اس کا قطن مطلب یہ نہیں کہ جو رسول کے حرم میں آ جائے اس کے لیے ایسا ویسا سوچتے پھرو، قطن نہیں. ان کی عزت کی بات، جس کی عزت کے لیے پورا سورہ نور نازل ہو جائے اس کی عزت کے متعلق لوگ بات کرتے ہیں. ممکن نہیں ایسا. ہماری ساری مائیں ام المومنین کے قدموں پہ قربان ہو جائیں اللہ کی قسم. مگر ایک بات ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے، جو اصول ماں کے لیے ہے نا وہ باقیوں کے لیے نہیں ہے. ماں کے علاوہ جو بھی مد مقابل آئے گا ہم غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے، حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے، سچ کو سچ کہیں گے. بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. اور سچ اور حق اور باطل کا معیار صرف ایک ہے، جدھر مولا کائنات کھڑے ہوں حق ادھر ہوتا ہے، جدھر مولا کائنات ہوں سچ اس طرف ہوتا ہے، جدھر مولا کائنات کے بچے ہوں حق ادھر ہوتا ہے. باقی ہر طرف باطل ہی باطل ہوتا ہے. بس اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا. پر میں لا تدخلوا، داخل نہ ہوا کرو بیوت النبی، نبی کے گھر میں، الا ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں نبی میرا اجازت نہ دے دے. اجازت کے بغیر نہ آیا کرو. یہ جانے والے منافق نہیں تھے، اللہ خود ایمان والا کہہ کے پکار رہا ہے. آپ تو ہم خود کو صاحب ایمان کہتے ہیں نا، ان کو اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے. فرمایا ایمان والو داخل نہ ہوا کرو الا ان یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں میرا حبیب اجازت نہ دے دے. کس کے لیے؟ کہا الی طعام، تمہیں کھانے کی دعوت دے نا، کھانے کی دعوت دے.
کھانے کی دعوت دے دے میرا حبیب. اس کا مطلب ہے جو پیر ہوتا ہے وہ کھانے کی دعوت دیتا ہے، آپ ہی نہیں کھانا آندا. سال بعد پیران دا چکر ہے، مریداں اللہ صرف کھا کھا کے ٹرے جاندے ہیں. ایسے پیر کا مصطفیٰ کے ساتھ نسبت نہیں بنتی. حضور بلائیں تمہاری دعوت ہے، پر میں پہلے جا کے نہ بیٹھ جایا کرو. بغیر اجازت کے اندر نہیں آنا، باہر کھڑے رہو، اجازت لو، اندر آ جائے. جب اجازت مل جائے، فرمایا جب آ کے بیٹھ چکو، تمہیں کھانا جب لگ جائے، فرمایا غیر ناظرین اناہو، فرمایا وہاں کھانا پکنے سے پہلے بیٹھ کر انتظار نہ کیا کرو. اپنوں کا جی چاہتا ہے کہ صرف کھانے کے لیے تو نہیں نہ آئے، اب آئے ہیں تو تھوڑی دیر محبوب کا دیدار بھی کر لیں. ان بچوں کا ذرا منہ میری طرف کروائیں جی، ذرا ادھر دیکھیے ذرا سارے. پہلے دل کرتا ہے بیٹھ کے باتیں کریں، اللہ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں کرنا. جب کھانا پک جائے اجازت مانگو، میرا حبیب کہہ دے آ جاؤ، آ جایا کرو. اور جب ولیکن اذا دعیتم، فرمایا جب تک تمہیں اجازت نہ دے تم داخل نہ ہوا کرو. فادخلوا، داخل نہ ہوا کرو. فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو. فانتشروا، پھر بیٹھے نہ رہا کرو، پھر فوراً چلے جاؤ. ہم تو کہتے ہیں فوراً چلے گئے تو اگلا کہے گا صرف کھانے ہی آیا سی، یہ صرف کھانے کے لیے آئے تھے. کہا تمہارا رواج اور ہے، میرے اور میرے محبوب کا اصول اور ہے. تم نے کیا سمجھ لیا جو تم اپنے آپ پہ اپلائی کرتے ہو وہی اصول مصطفیٰ پہ بھی لاگو ہوتے ہیں؟ قطعاً نہیں. فرمایا جب تم کھانا کھا چکو، فَإِذَا طَعَمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، پھر منتشر ہو جایا کرو. وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، ادھر ادھر کی بیٹھ کے باتیں نہ کرتے رہا کرو. تراویاں چاہی قرآن پڑھیا جاندہ ہے جی، یہی سن دے ہو جی. وہاں اس طرح سنتے ہو، یہاں اس طرح بیٹھ کے سن رہے ہو. وہاں سنا جاتا ہے، یہاں سمجھا جا رہا ہے. اب تو سمجھ آ گئی تراویوں میں اللہ سنا کیا چاہتا ہے، میرے محبوب کی ذات کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، عزت والے گھر میں آیا کیسے جاتا ہے اور جایا کیسے جاتا ہے. اچھا یہ بات کر کے فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی. فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب تم بیٹھ کے آپس کی باتیں کرتے رہتے ہو نا، میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے. حاجی صاحب میرے نبی کو بولو اذیت ہوتی ہے. ایمان والی نہیں، میرے حبیب نے کوئی اور کام کرنا ہو. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا حبیب حیا میں نہیں کہتا. ہائے ہائے ہائے، میرا حبیب حیا میں نہیں کہتا. اللہ پتہ کیا فرماتا ہے، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کو تو حیا آتا ہے، اللہ کو حق بات کہنے میں کیسا حیا. میں کہہ دیتا ہوں بیٹھے پہلے تو آیا نہ کرو جب تک بلائے نہ تمہیں، اور جب آ جاؤ ادھر ادھر کی بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو. پھر جب کھانا کھا چکو فوراً چلے جایا کرو. کیوں؟ میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے تمہاری باتوں سے. بندے ایمان والے تھے مگر ان کی باتوں سے مصطفیٰ کو اذیت ہوتی تھی. جب یہ بات سمجھ آ گئی نا بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر دنیا میں بھی آخرت پر. میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ نے فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب تمہیں میرا حبیب بلا لے، بلا کے فوراً چلے جایا کرو. آگے کہا اب جو میرے موضوع کا عروج ہے نا، قیامت تک آپ دعا دے دیں گے. آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا،
اگر لفظ متاعن نہ ہوتا فیاض بھائی، یہ آپ کی وجہ سے آج اتنا کوئی نہیں چس آ رہی، باقی خیر ہے، اسی بگاڑ نہیں چھڑ دیتی ہے تواڈے نال، خیر ہے کوئی گل نہیں، ورنہ یہ بندے تو چھت کے ساتھ جانا کہ جناب جو موضوع ہے میرا اس کے مطابق جا کے لگتے، باقی خیر ہے سارا ہی ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر لفظ ہوتا کہ جب تم نے کوئی سوال کرنا ہو تو مولوی صاحب کیا دیتے کہ تم نے مسئلے پوچھنے ہوتے ہیں، تھوڑی یہ آواز اونچی کر دے یار، تم نے استنجے کے مسائل پوچھنے، تم نے کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہے، اللہ نے کہا نہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم میرے حبیب سے مال مانگنے آتے ہو نا، اپنی آواز یہاں تک پہنچا دو یار، متاعًا، مولوی صاحب تم نے ساری زندگی کہا نبی غریب ہوتا ہے اور جس کا غلام عثمان غنی ہے، یہ تیرا کیسا عقیدہ ہے کہ غلام غنی ہے آقا غریب ہے؟ جو آقا غلاموں کا محتاج ہو وہ آقا کیسا ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ظاہری دولت اتنی تھی کہ حضرت عثمان جیسے 1 کروڑ مالداروں کو مصطفیٰ خرید کے رکھ لے۔ ہائے غلط کہا ہے تجھے مولویوں نے غلط بتایا ہے کہ مصطفیٰ غریب تھے، اللہ کی عزت کی قسم نہیں، مصطفیٰ کی بیوی کے ٹکڑے تم ابھی تک کھا رہے ہو، مصطفیٰ کے دادا کے ٹکڑے کھا رہے ہو، مصطفیٰ کے چچا ابو طالب کے ٹکڑے کھا رہے ہو تم آج تک۔ جس کے غلاموں میں غنی ہو وہ آقا کتنا ہوگا؟ قرآن نے نص سے بتا دیا جب تم نے مال مانگنا ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، فرمایا پردے سے پیچھے کھڑے ہو کے مانگا کرو۔ قرآن پڑھ رہا ہوں جناب، حدیث پاک بیان کرتا تو ہو سکتا ہے جس کو آپ ساتھ لائیں وہ کہہ سکتا تھا حاجی صاحب اے دیکھ لو فروقی صاحب تھوڑی ضعیف حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن کی کس آیت کو ضعیف کہو گے؟ فرمایا مال مانگنا ہو نا پردے میں کھڑے ہو کے باہر کھڑے ہو کے مانگا کرو۔ اب مجھے بتاؤ آپ کے در پہ فقیر آتا ہے تو کہاں کھڑے ہو کے مانگتا ہے؟ دروازے پہ، باہر پلہ لگا ہوا اس کے باہر کھڑا ہے، فقیروں کو آگے آنے دیتے ہیں؟ اب مجھے دیکھو میں کیا چاہتا ہوں، اللہ فرمانا چاہتا ہے جو بھی مصطفیٰ کے در پہ سائل بن کے آئے نا ایویں منہ چک کے اگے نہ آ جایا کرو، باہر کھڑے رہو، پردے میں مانگو، میرا حبیب دے دے تو لے جاؤ، مالک اندر کیوں نہ آئے؟ فرمایا ذالکم، یہ بات تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور یہ دل کہاں سے آ گیا یار؟ تم باہر کھڑے رہنا، عزت والا گھر ہے، اندر رسول کی بیویاں ہیں، ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جاؤ، باہر کھڑے ہو کے مانگو، تمہارے دل کے لیے بھی بہتر ہے۔ وَقُلُوبِهِنَّ، اور جو گھر کے اندر ہے نا ان کے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی یہی بات صحیح ہے، تمہارے دونوں کے دل اطہر رہیں گے، پاکیزہ رہیں گے تاکہ امتی دہلیز تک رہے۔ میرا لفظ کھا گئے ہو، میں کیا کروں، میں کیسے بتاؤں؟ اور سارے نا او جی صحابہ بھی آل میں شامل ہیں، میں نے کہا یہ رحمانیوں کا گھڑا نہیں جیسے چاہا گھڑ لیا، صحابہ امت میں ہیں، قرآن نے کہا ہے امت دروازے تک رہے، ہائے ہائے، امت دروازے تک رہے، ذریت دروازے کے اندر رہے، امت اور ہوتی ہے ذریت اور ہوتی ہے، ایسے ہی سارا خلط ملط نہ کر دیا کرو، رشتہ داریاں اور ہیں، حضور کا سسر ہونا چھوٹی موٹی بات نہیں،
قابل عزت بات ہے، مگر حضور کا سسر اہل بیت اطہار میں شامل نہیں۔ اللہ نے چاہا تو میں یہ بات کبھی چھیڑوں گا کہ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ سلمان سے کہا سلمان و اہلی، سلمان میری اہل میں سے ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ میں بھی سلمان کی اہل میں سے ہوں۔ جس کو مصطفیٰ نے کہا کہ یہ مجھ سے ہے، یہ میں اس میں سے ہوں، اس کا سٹیٹس اور ہے، رشتہ داری ہونا اور ہے۔ حضور کے جس کے ساتھ لفظ نسبت صحابیت لگ جائے، ہم تو اس کے نام کو ساری زندگی سلام کرتے رہیں۔ اور جہاں حضور کی اہل بیت اطہار کی، حضور کے خاندان کی، حضور کی بیویاں آ جائیں، مومنین کی مائیں آ جائیں، میں ایک نہیں، مجھ جیسے 1 کروڑ فاروقی حضور کی اہل بیت، حضور کی جتنی بھی بیویاں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، ان کی نالین پہ مجھ جیسے 1 کروڑ فاروقی قربان ہو جائے۔ بندہ اتنا بدتمیز نہ ہو کہ رسول کے خاندان کو بھی نہ چھوڑے، وہ بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ جب اتنی بات ہو گئی، فرمایا جب تم نے مال مانگنا ہو باہر رہا کرو۔ پھر مالک کیا ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے دل اچھے رہیں، تم بھی پاکیزہ رہو، یہ بھی پاکیزہ رہیں۔ جب پاکیزگی کی بات آ گئی، یہ باہر رہے تو دل پاکیزہ ہیں۔ آخری بات، امت باہر رہے، ازواج اندر رہیں، دل پاکیزہ ہیں۔ حاجی صاحب، میرے آقا آپ کی اہل بیت اطہار کے لیے بھی یہی کچھ ہے؟ فرمایا نہیں، اصل میں وجہ اور ہے، ان کی پاکیزگی کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنا پاک کر دیا ہے، اتنا پاک کر دیا ہے، جو ان کے سائے کے قریب سے بھی گزر جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی بیٹیوں میں اور رسول کی بیٹیوں میں ایک فرق ہے۔ صحابہ کی بیٹیاں عزتوں کے ساتھ بیٹھی رہیں گھروں میں، اور رسول کی بیٹیاں کربلا میں جا کر قید ہوتی رہیں۔ جس رسول کے خاندان میں، جس رسول کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی کہ باہر رہا کر، یہ قرآن پڑھا ہے ابھی تک، یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا، باہر رہا کرو۔ جس امتی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ خیموں کو آگ لگاتے رہے، وہ معصوموں کو قید کرتے رہے، وہ اس حد تک گئے جس حد تک آج کا ظالم بھی شاید نہ جا سکے۔ دوستان محترم، یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ اور فقط سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں دینے کے لیے نہیں ملا۔ یہ دین اس لیے ملا ہے کہ آپ کو مجھے بیٹھ کر سوچنا ہے آخر ہم کس لیے پیدا کیے گئے۔ اس لیے کہ 2 4 5 بچے پیدا ہو جائیں، 2 4 شادیاں ہو جائیں، مر جائیں، قبروں میں چلے جائیں، آپ کی ذمہ داری پوری؟ اللہ کی عزت کی قسم نہیں۔ آپ تک کلمہ کیسے پہنچا ہے، دین کیسے پہنچا ہے؟ عزت والوں کے ہاتھ سے۔ آپ چاہتے ہیں آگے عزت والا دین جائے تو خود عزت والے بن جائیں۔ عزت والے کیسے بنیں گے؟ عزت والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے خاندان کے ساتھ جڑ جائیں، ہر صاحب عزت کی عزت کو پہچانیں۔ جب آپ پہچانیں گے وہ کیسے ہوگا؟ وہ دین آپ لیں گے قرآن سے۔ کہاں سے؟ لفظ بولو جی، قرآن سے۔ قرآن فقط تلاوتوں کے لیے نہیں ہے، قرآن دین لینے کے لیے ہے۔ یہاں سے لوگے۔ اگلا جمعہ ہے لاسٹ، جمعۃ الوداع۔ موضوعات کی تقسیم ہی یہی ہے۔ آپ سارے اس باتوں کو یاد رکھیے گا سارے۔ میں نے جتنی مجھے خیرات ملتی ہے، میں اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات ادھر کی ادھر خلط ملط کر کے بیان نہ کروں۔ پھر بھی بندہ بشر ہے، 1000 جگہ پہ غلطیاں رہ جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اس بات کے گواہ ہیں، ہم نے کبھی بھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی، ہم نے ہمیشہ انسان کی عزت کی بات کی، کیونکہ منہاج القرآن نے ہمیشہ ملت واحدہ بنانے کی بات کی۔ ہم حضور کی امت کو فرقوں میں نہیں بانٹنا چاہتے، ہم فرقوں سے نکال کر ایک امت بنانا چاہتے ہیں۔ امت ایسی بنے گی جب آپ ہر سوال کا جواب ادھر سے مانگیں گے۔ آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اپنے علماء کے پاس جائیں،
عزت کے ساتھ ان سے جا کے کہیں ہمارا یہ سوال ہے مگر ہمیں یہاں سے چاہیے، یہاں سے چاہیے، میرے کہنے پہ ایک کام اور کر لیں گے زندگی کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ کل خانی کا خطاب ہو، میلاد کا ہو، معراج کا ہو، جمعے کا ہو، اسے کہہ کے آئیں، اسے کہیں علامہ صاحب اگلا سارا خطاب ہم نے قرآن سے سننا ہے۔ کل خانی قرآن سے بیان کیجئے، قرآن سے۔ کل خانی سے مراد ہے موت حیات، یہاں سے بیان کریں، معراج یہاں سے پڑھیں، میلاد یہاں سے پڑھیں، رمضان یہاں سے پڑھیں، حقوق العباد بھی یہاں سے پڑھیں، حقوق اللہ بھی یہاں سے پڑھیں، مسجد بھی یہاں سے پڑھیں، نمازی بھی یہاں سے پڑھیں۔ صرف 27ویں کی رات ختم قرآن کی محفل نہ سجائیں، کچھ فہم قرآن کی محفل بھی سجا لیں۔ اگلا جمعہ چونکہ جمعۃ الوداع ہے، دوست احباب بھرپور تیاری کے ساتھ آئیے گا۔ ہمارا موضوع ہوگا شہادت حضور مولا کائنات، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آخری جو جملے ہوں گے، اور پھر اسی جمعۃ المبارک کو ہم عید کا ٹائم بھی مقرر کر لیں گے، کیونکہ اس سے پہلے پھر عید ہی آئے گی، جمعہ نہیں آئے گا۔ اجے بھی خوشی نہیں ہے؟ آپ کے چہروں پہ فقط مسکراہٹ کے لیے کہا ہے، ورنہ رمضان جانے کی کسے خوشی ہے؟ اللہ یہ رحمتیں سلامت رہیں، خوش رہیں، راضی رہیں۔ اگلے جمعۃ المبارک کو آج کی طرح انشاءاللہ کچھ 1:15 بجے 20 منٹ پہ انشاءاللہ خطاب شروع کریں گے، اور سارا موضوع انشاءاللہ قرآن پاک سے بیان کریں گے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہیں، دعا کر چلے۔ العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔